پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کو ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں باوقار انداز میں زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 پر ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ سورہ اعراف آیت 179 اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اللہ اکبر۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ میں نے عرض کی یہاں پر آپ کے سامنے، اور ایک بات یہ کہ وہ غافلوں میں سے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جنوں اور انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیوں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو جو بہت سارے ہیں ان کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک انسان سے، تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ سوال ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو خود پر واجب کر لیا۔ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ سوالات بہت سارے اس ذیل میں رکھیں گے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں۔ کیا دل سے سوچا جاتا ہے یا دماغ سے سوچا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دل بیان فرما رہا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، وہ غافلوں میں سے ہیں، وہ جانور کیا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس آیت کو ہم وضاحت سے جانیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف اور آیت نمبر 179 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हकीकत यह है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल हैं मगर वो उनसे सोचते नहीं, उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं, उनके पास कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती नज़ीर साहब की खिदमत में इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल ये था कि सुलह हुदैबिया के मौके पर किन सहाबी की शहादत की झूठी खबर फैल गई थी। दुरुस्त जवाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम या हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम या हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092213430098। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232182509194। हज़रत इरशाद फरमाइए। मैंने इंट्रो में कुछ सवालात उठाने की कोशिश की। इरशाद फरमाइए अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है बनी नौए इंसान से? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने जिस तरह जन्नत बनाई है जिन और इंस के लिए, तो अल्लाह ताला ने जिन और इंस ही के लिए अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है। जन्नत भी इंसान के लिए, जहन्नम भी इंसान के लिए। जन्नत में जाएंगे सिर्फ इंसान और जिन्नात, जो गैर ज़वील उक़ूल हैं, चूँकि वो मुकल्लफ नहीं है, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरह जिन्नात और इंसानों के अलावा कोई मखलूक जहन्नम में नहीं जाएगी तो ये दोनों जाएंगे। इसको बयान फरमाया वलक़द, यहाँ पे लाम है। लाम जब आता है ना, लाम मफ्तूहा और उसके साथ क़द, तो ये जुमला हल्फिया होता है, कसमिया होता है कि अल्लाह कसम खा के इरशाद फरमा रहे हैं, यानी ज़रूर भी ज़रूर हमने चूँकि पैदा किया है तो ज़रूर जाना ही है इनको। दो किस्म के हैं, जन्नत भी जाने वाले, जहन्नम में भी जाने वाले। दोनों में फ़र्क क्या है, उस फ़र्क को वाज़े किया है। अगर सियाक़ व सबाक़ से हम इस आयत को जोड़ें तो इंसान में और हैवान में फ़र्क करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो हिदायत है। इंसान में और हैवान में कोई फ़र्क करने वाली चीज़ है तो वो हिदायत है। सुभान अल्लाह। एक मंतकी से पूछ लिया जाए, एक फ़लसफ़ी से पूछ लिया जाए, एक अदीब से पूछ लिया जाए कि इंसान का वस्फ़ इम्तियाज़ क्या है, तो मंतकी फ़लसफ़ी आपसे कहेगा हैवान नातिक। हम में और हैवान में फ़र्क गोयाई का है। एक अदीब से पूछा जाए तो अदीब कहेगा कि क़ुव्वत गोयाई जिससे सबसे ज़्यादा मिली उसे अज़मत इंसानी मिली। लेकिन एक मुसलमान की नज़र में इंसान का वस्फ़ इम्तियाज़ और इंसान और हैवान में फ़र्क करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो हिदायत है। ये हिदायत जो हमें हासिल होती है, इस हिदायत में इंसान के आज़ा, जो हमारे आज़ा व जवारे हैं, 3 आज़ा ऐसे हैं जिन्हें कुरान आज़ाए रईसिया कहता है। लीडिंग अर्गन्स हैं, वो लीड करते हैं। दूसरे आज़ा के लिए वो इमाम का किरदार अदा करते हैं। वो जो 3 आज़ा है, कुरान में एक जगह नहीं जा बजा कुरान करीम जब भी मुखातब करता है तो इन 3 आज़ा को मुखातब करता है। वो जो आज़ा है वो ज़बान नहीं है, वो जो आज़ा है वो पैर नहीं है, वो जो आज़ा है वो हाथ नहीं है, वो जो आज़ा है वो 3 आज़ा हैं। बुनियादी तौर पर जो उज़्व है वो दिल है।
سبحان اللہ. اور دل کی طرف جو مؤثر ترین راستے جاتے ہیں نا، جو ذرائع دل کو، جو دل کے ذرائع ہیں، مؤثر ترین ذرائع، وہ دو اعضاء، وہ دو ذرائع قرآن بیان کرتا ہے. ایک انسان کی آنکھ ہے اور ایک انسان کا کان ہے. یہ کان کے ذریعے یہاں سے بھی دل تک چیزیں جاتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے بھی دل تک چیزیں جاتی ہیں. یہ جو دل تک چیزیں جاتی ہیں، کیا چیزیں جاتی ہیں؟ کیا چیزیں جاتی ہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں جاتی ہیں جن کا ذریعہ ہمارے پاس، جن کا جو واسطہ ہوتا ہے علم کا. بہت سی معلومات ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی، تجربات ہیں. یہ تجربات بھی، ان سے استفادہ بھی ہو رہا ہے. یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں دل میں محفوظ ہوتی ہیں، وہ تجربات محفوظ ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں تک رسائی پاتے ہیں. عقل کے ذریعے ہم نے رسائی پائی، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے وہ چیزیں محفوظ ہوئی میرے دل میں. تو عقل کے ذریعے بھی ہے، علم معلومات کے ذریعے بھی ہے، لیکن سب سے مؤثر ترین جو دل تک چیز جائے، جسے 100% وہ علم ہے، یقین ہے، جسے ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ہے خدا کی طرف سے جو وحی کے ذریعے ہم تک جو چیزیں جاتی ہیں، جسے قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے. سبحان اللہ. ہدایت کا مطلب ہے کہ دیکھیں، میرا دل، چیزیں جب میرے دل کی طرف منتقل ہوتی ہے نا، علم جب یہاں آتا ہے تو علم کی بنیاد پہ میرا دل فیصلہ کرتا ہے. عقل کے ذریعے بہت سی چیزیں آتی ہیں، عقل کے سے متاثر ہو کے، عقل کے عمل سے متاثر ہو کے میرا دل فیصلہ کرتا ہے. لیکن وہی سے میرا دل متاثر ہوا اور میرے دل نے فیصلہ کیا، میرے دل کے مطابق ہاتھ نے کام کیا، پیر نے کام کیا، دماغ نے کام کیا، آنکھوں نے کام کیا، زبان نے کام کیا. تو اس میں جو سب سے زیادہ مؤثر ترین، مفید ترین جو فیصلہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد کس پہ ہو؟ وحی پہ ہو. جس کی بنیاد وحی پہ ہوگی، ہدایت پہ ہوگی. ہدایت کی بنیاد پہ جو اعمال میرے اعضاء سے نکلیں گے وہ نافع ہوں گے، مضر نہیں ہوں گے. لیکن اگر وحی سے اس دل کو محروم کر دیا گیا اور اسے تابع کر دیا گیا علم کے، عقل کے، انسانی تجربات کے، تو پھر جب اس عقل کا یہ عقل علم کی بنیاد پہ ایک اسٹینڈ لے رہا ہے، علم کی بنیاد پہ ایک اسٹینڈ لے رہا ہے، اور وہ اسٹینڈ نفس کے خلاف ہے، وہ فیصلہ خواہش نفس کے خلاف ہے. تو خواہش نفس جب سامنے دیوار بنے گی نا، تو اس عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے فیصلے کے سامنے خواہش نفس کو ہٹا سکے. اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو وہ کیا؟ وہ وہی خداوندی ہے، وہ ہدایت ہے. ہدایت جب ہوتی ہے، ہدایت کے سامنے خواہش نفس سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے علاوہ جتنے ہیں، جتنے بھی فیصلے علم کی بنیاد پہ ہو، عقل کی بنیاد پہ ہو، خواہش نفس کے خلاف وہ فیصلے ہوں گے، تو وہاں خواہش نفس غالب ہوگی، دل کا فیصلہ غالب نہیں ہوگا. اور جب دل کا فیصلہ غالب نہیں ہوگا تو فرق کیا ہے کہ حیوان اور انسان میں جو آگے فرق ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا. کہ خواہش نفس، جب خواہش نفس آتی ہے تو حیوان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں پاتا، اپنے اوپر کنٹرول نہیں پاتا. اگر یہی حال انسان کا بھی ہو جائے کہ اس کا علم کچھ کہہ رہا ہے، اس کی خواہش کچھ کہہ رہی ہے، لیکن خواہش ہی غالب آئے، تو پھر یہ جانور ہی نہیں، جانور سے بدتر ہو گئے. اولئک کالانعام بل هم اضل. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا فلسفہ، پورا معنی، مفاہیم واضح کر دیا آپ نے. اب یہاں پر آپ نے 2-3 لفظ جو استعمال کیے، میں چاہتا ہوں ان کو ذرا کھول دیتے ہیں اور جوڑ دیتے ہیں حالات حاضرہ سے، یا آج کے مسائل سے، یا انسان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. آپ نے خواہش کی بات کی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ اکبر. کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ آپ نے استعمال کیا ایک لفظ وحی، خواہشات، یعنی خواہشات نفسانی وغیرہ وغیرہ، عقل انسانی. ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ان کے پاس دل ہیں مگر اس سے وہ سوچتے نہیں ہیں. میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ دل سوچنے کے لیے ہوتا ہے یا دھڑکنے کے لیے ہوتا ہے؟ مقام عقل سوچنا جیسا آپ نے فرمایا، یا دل ہے؟ قرآن کریم یہاں پر دل بیان کر رہا ہے. ایک تو ذرا اس کو کھول دیجئے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا. ہاں، جہنم اور جنت
دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک خاص تعلق رکھتا ہے، محبت کا تعلق۔ 100 حصے ہیں رحمت کے اللہ تعالیٰ کے، ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا، 99 حصے اس کے اپنے پاس ہیں جو روز محشر وہ تقسیم کر دے گا اپنی مخلوقات میں۔ لیکن اس کے باوجود جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، جیسا کہ یہ آیت بیان فرما رہی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اب سوال میرا یہ ہے، اللہ تو نہیں چاہتا، بندہ جب خواہشات کو معبود بنا رہا ہے، دل سے وہ کام نہیں لے رہا جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کانوں سے وہ کام نہیں لے رہا جو اللہ سنوانا چاہ رہا ہے، آنکھوں سے وہ کام نہیں لے رہا جو اللہ دکھوانا چاہ رہا ہے، اب دل، کان، آنکھ، ان کا جو بھرپور استعمال ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتب، آپ نے آیت بھی تلاوت فرمائی، کتب علی نفسہ الرحمہ، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم لکھ دیا ہے۔ ٹھیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بھی عرش پہ لکھ دیا کہ میرا رحم میرے غصے پہ غالب ہوگا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے جی؟ دنیا میں انسانوں کے ساتھ بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ اللہ کا معاملہ رحم کا ہے، ٹھیک، لیکن یہ آخرت کے لیے اصول نہیں ہے۔ آخرت کے لیے اللہ کا اصول عدل کا ہے، دنیا میں رحم کا ہے ٹھیک، کہ ایک نافرمان کافر بدکار بھی ہوگا نا، اللہ اسے بھی پالے گا۔ ٹھیک ہے، عمل کی بنیاد پہ انسان کے عمل یا ہدایت اور ضلالت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ سب کو کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے، نافرمان کو بھی، فرما بردار کو بھی۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اللہ کا معاملہ رحم کا ہے، لیکن جو آخرت کے لیے اصول ہے نا حضرت، وہ عدل کا ہے۔ اب دیکھیں، جب عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب ایک آدمی نے اگر ظلم کیا ہے تو کیا ایک ظالم کے ساتھ بھی وہی ہو جو ایک عادل کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جی، ایک برا اور ایک اچھا، دونوں میں فرق رکھنا ہے۔ یہ جو فرق رکھنا ہے یہ دو بندوں کے درمیان ہے، ایک اچھائی اور ایک برائی، ایک اچھا اور ایک برا۔ لیکن یہ ایک اچھا اور ایک برا دو چیزیں ہیں جی۔ آپ نے اچھائی کا راستہ اپنے اختیار سے لیا ہے یا آپ کو مجبور کیا گیا ہے؟ ایک شخص ایسا ہے کہ اسے مجبور کر دیا گیا کسی برائی پہ، جیسے حیوان ہے۔ اب حیوان جو ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اب حیوانات کا جو خیر اور شر ہے وہ صرف وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو اس کے ظلم کی سزا مل جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، لیکن جو انسان ہے، انسان نے جو ایک برائی کا، ظلم کا راستہ اپنے اختیار سے لیا ہے، تو اپنے اختیار ہی سے اس نے اپنے لیے جو انجام ہے وہ برائی کا ڈھونڈ لیا۔ جب برائی کا ڈھونڈ لیا تو وہ اللہ نے اسے جہنم میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے اپنے اختیار سے اور اپنے عمل سے اپنے لیے جہنم کا راستہ چن لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے دل سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء اسے بخشے۔ بالفرض میں سمجھ رہا ہوں، میں اس کی مثال میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کے پاس دل ہی نہیں ہے، پاگل ہے وہ۔ اب مجنون ہے، ایک پاگل آدمی ہے، اس سے کوئی قتل ہو جاتا ہے کہ خدا اس کی گرفت کرے گا؟ اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے کہ خدا گرفت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاگل ہے۔ ایک آدمی سے جرم ہو جاتا ہے، سوتے میں جرم ہو جاتا ہے، خدا اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ ایک آدمی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے بھول میں، بھول گیا، سو گیا، نماز نہیں پڑھ سکا، 5 نمازیں نکل گئی اس کی، اس لیے کہ سو رہا تھا، یہ معذور ہے۔ معذورین کا حکم الگ ہے، لیکن ایک شخص معذور نہیں ہے، جیتے جی خود اپنا راستہ تباہی کا ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ خود اپنے آپ کو اوپر بلڈنگ سے گرا رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ اب اللہ کو یہ پابند کرنا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے نہیں مار، میں تو پہاڑ سے گر رہا ہوں، اور اے اللہ میں اگر گروں بھی تو مجھے نہیں مار، تو بھئی تو اپنے آپ کو گرا کیوں رہا ہے؟ اللہ کا امتحان لینے کے لیے۔ تو اللہ نے جب ہمیں عقل دی ہے تو ہم اپنے آپ کو خود بلڈنگ سے کیوں گراتے ہیں؟
اپنے آپ کو کیوں پہاڑ کی چوٹی سے گراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے نا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں اور میں اپنے آپ، میں خود کوئی دھکا نہیں دے رہا مجھے، بلکہ میں خود گر رہا ہوں، بلڈنگ پہ کھڑا ہوں، میں خود وہاں سے گر رہا ہوں، اور میں اللہ سے ساتھ دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ مجھے مارنا نہیں ہے، اے اللہ میں نیچے جاؤں نا تو میرے اذان نہ ٹوٹے۔ یہ تو غلط ہے نا، یہ تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہو نا۔ تو جب آپ اپنے اختیار سے تباہی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اللہ سے رحم کی امید رکھ کے، تو اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ رحم کا نہیں ہوگا، اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ عدل کا ہوگا کہ آپ نے اگر اچھائی کا راستہ اپنے لیے چنا ہے تو اچھائی کا انجام اچھا ہے، آپ نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے وہ برائی کا چنا ہے تو برائی کا راستہ، برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب دو قسم کی برائیاں ہیں، ایک گناہگاری والا راستہ، آپ نے گناہ کیا، گناہ کا انجام بھی ہے، گمراہی کا انجام بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لفظ ہے بلوم ازل، ایک شخص ہے ایمان رکھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے پھر بھی برائی کرتا ہے، برائی کو برائی سمجھ رہا ہے لیکن اس سے برائی ہو جاتی ہے، اور ایک شخص ہے برائی کو برائی نہیں بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے، ٹھیک، بے دینی کی عظمت ہے اس کے دل میں اور دینداری کی حقارت ہے اس کے دل میں، ایمان کو وہ معیوب سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، کفر کو عظیم سمجھتا ہے، یہ ضلالت والا راستہ ہے۔ یہ ضلالت والا راستہ جو اختیار کرتا ہے، اس نے اپنے لیے خود ہمیشہ کی تباہی کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے اللہ متنبع کر رہا ہے اس آیت میں، اللہ اس لیے متنبع نہیں کر رہا کہ ہمارے لیے ہے ہی جہنم، بلکہ اللہ اس لیے متنبع کر رہا ہے جیسے تعزیرات پاکستان ہے، جی ہاں بالکل، جرائم کی لسٹ ہے، ریاست میری ماں ہے، ریاست نہیں چاہتی کہ اس کے شہری جو ہے وہ مجرم ہو اور انہیں وہ جیلوں میں جائیں، اس لیے نہیں، لیکن تعدیب ضروری ہوتی ہے، تعدیب ضروری ہوتی ہے، سزائیں ضروری ہوتی ہیں امن کو قائم رکھنے کے لیے، خیر کو غالب رکھنے کے لیے۔ لیکن ایک شخص اپنے اختیار سے اگر ایک مجرم بن جاتا ہے، جرائم پیشہ بن جاتا ہے، اجرتی قاتل بن جاتا ہے، تو جیل میں یا اسے جو سزا ہو رہی ہے وہ ریاست نہیں کر رہی، بلکہ اس شخص نے اپنے لیے یہ راستہ خود چنا ہے، خود چنا اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، انسان خود ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کفر کے راستے کو اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سے پہلے کہ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھوں، جو میں نے بنیاد میں رکھا تھا، سوال یہ کہ یہ جو آنکھ ہیں، یہ کان ہیں، یہ دل ہے، ان کا جو کام جو اللہ تعالیٰ جس طرح ان عضو کو دیکھنا چاہ رہا ہے، کس طرح ہم استعمال کریں اپنے ان اعضاء کو کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اس سے قبل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قیامت کا معاملہ ہے وہ رحم پر نہیں بلکہ وہ عدل پر ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ میں نے دنیا کی مخلوقات میں تقسیم کر دیا، 99 حصے میرے پاس ہیں جو روز قیامت میں تقسیم کر دوں گا۔ تو جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کا معاملہ رحم کا نہیں عدل کا، تو یہ 99 حصے جو اللہ تعالیٰ نے رحم کے اپنے پاس رکھے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ صرف قیامت کے دن نہیں ہے، وہ ہر وقت ہیں، وہ ہر وقت ہیں۔ لیکن میں جب کوئی معاملہ کروں نا، میں اگر کوئی عمل کروں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کفر کے ساتھ مر گیا ہے، کفر کے ساتھ مرا ہے، فسق و فجور کے ساتھ مرا ہے، جرائم کے ساتھ مرا ہے، ٹھیک ہے، شفاعت بھی ایک راستہ ہے، شفاعت، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، ایک عرصے دراز تک جہنم میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ لیکن جو خدا کی عدالت، اگر رحم ہی رحم ہے، عدل نہیں ہے، تو خدا کی عدالت کیوں قائم ہو رہی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی عدالت کیوں قائم ہو رہی ہے؟ پھر یہ گواہ کیوں وہاں پہ اعضاء کی صورت میں اور جو فرشتے ہیں انہوں نے جو ہمارا ریکارڈ پورا تیار کیا ہوا ہے، وہ ریکارڈ کے ساتھ وہ فرشتے ہمارے خلاف گواہ بن کے خدا کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ تو اگر رحم ہی رحم ہے تو پھر تو خدا کی عدالت ختم ہو، خدا کی عدالت ختم ہو۔ خدا کی جو عدالت آخرت میں قائم ہوگی تو یہ کسی عمل کے لیے قائم ہوگی نا، یہ اس لیے قائم ہوگی تاکہ جو اچھا ہے اس کو اچھائی کا صلہ ملے، جو برا ہے اسے برائی کا صلہ ملے۔ لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں کہ کسی کو معاف کر دے،
جیسے مثال کے طور سے ایک شہید سے کہا جائے گا کہ جن تم 70 تقریباً 70 لوگوں پہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کہیں گے تیری سفارش سے یہ سب جنت، لیکن وہ کون ہیں؟ کیا ان پہ ہم ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تمہارے خاندان کے 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی تم اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ، کیا ہم انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں؟ انگلی تو نہیں رکھ سکتے۔ تو خدا کریم اپنے عفو درگزر سے بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی معاف کر دے گا، لیکن مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ میرے لیے اللہ نے کیا اصول دیا ہے، مجھے اس اصول کی بنیاد پہ اپنا راستہ متعین کرنا چاہیے۔ تو جب میں اپنا راستہ متعین کروں تو اپنا راستہ آخرت کے حوالے سے اللہ کی کس صفت کو سامنے رکھ کے میں اپنی زندگی گزاروں، میں اپنے اعمال کا راستہ متعین کروں۔ اگر یہی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہاں وہی قرآن کریم میں کہ تجھے اس بات نے دھوکہ دیا کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو جب معاف کر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہی وصف کریم وصف رحیم ہی سامنے ہو تو پھر تو کوئی برائی سے نہیں بچے گا۔ کیوں؟ اس کے سامنے ہوگا کہ میرا رب ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ وہی والی بات ہے جو دوسرے اس میں نحن ابناء اللہ واحباؤ، بنی اسرائیل کے سامنے کیا تھا؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ چند دنوں چند ساعتوں کے لیے ہمیں سزا ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیا ہے آخرت کے حوالے سے، اللہ کا اصول کیا ہے؟ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا اصول الگ ہے، اخلاق الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر کس کے لیے ہو یہ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ میں اگر برا کروں گا اور میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ برا نہیں کیا جائے گا، غلط ہے۔ جب میں برا تو میرے ساتھ برا ہوگا۔ مجھے اپنے آپ کو برائی سے کیسے بچانا ہے؟ دیکھیں ایک آدمی کے پاس عقل ہی نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس سے یہ کہا جائے کہ تو اپنے لیے اچھائی کا راستہ ڈھونڈ لے تو شاید اس سے یہ مطالبہ غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تو سارے وسائل دیے ہیں نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ اللہ تعالیٰ دل کو مخاطب کرتا ہے، عقل بھی تو ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم میں کہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کو مخاطب کیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے دل کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ایک الگ ہے کہ عقل کا کام کیا ہے، دل کا کام کیا ہے۔ ظاہر ہے اس جسم کا بادشاہ کون ہے جی؟ دل ہے۔ عقل ایک لیبارٹری ہے، عقل ایک لیبارٹری ہے۔ عقل کے ذریعے صرف اتنا ہے کہ اس چیز کے نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں، عقل کے ذریعے ہم تلاش کرتے ہیں۔ جیسے شراب ہے، شراب کے فائدے کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ فلاں عمل ہے، فلاں عمل کے فائدے کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں۔ تو عقل تو ایک لیبارٹری ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کا فیصد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جو فیصلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نا جج، بادشاہ، جی ہاں، وہ بادشاہ دل ہے۔ جی ہاں بالکل۔ جو فیصلہ ہے نا، جو فیصلہ کرتا ہے نا حضرت، وہ ہمارا دل کرتا ہے۔ عقل اس کے معاون ہوتی ہے، عقل معاون ہوتی ہے، علم معاون ہوتا ہے، اور آنکھیں معاون ہوتی ہیں، کان معاون ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں عقل کو اگر ہدایت کی معاونت حاصل نہ ہو تو کیا عقل خواہش نفسانی کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتی۔ جی بالکل، عاجز ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل عاجز ہو جاتا ہے خواہش نفسانی کے سامنے۔ خواہش نفسانی کے سامنے یہ دل مضبوط کب ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اس دل کو مضبوط کرتا ہے کس سے؟ مضبوط قول کے ذریعے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اللہ کا استحضار ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا استحضار ہوتا ہے، جب ایمان کے ساتھ یہ دل زندہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے پھر خواہش نفسانی ہیچ ہوتی ہے۔ ایک خواہش نفسانی زلیخا کے سامنے بھی ہے، ایک خواہش نفسانی حضرت یوسف سلام علیہ کے سامنے بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ نور، دل ایمان کے نور سے منور ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ۔ یہ برہان ربی کیا ہے؟ یہ یہی ہے، یہ جب دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے نا، جسے کہتے ہیں نا ضمیر، یہ ضمیر ایمان نہ ہو تو یہ ضمیر مردہ ہے، ایمان ہو تو یہ ضمیر زندہ ہے۔ جب یہ ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو پھر خواہش نفس اس کے سامنے کنیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خواہش نفس اس کے سامنے کنیز ہوتی ہے اور ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل میرے پاس ہے، میں سوچوں اس طرح جس طرح
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا دل سوچے. میرے کان اللہ نے مجھے دیے ہیں, میں کانوں کا استعمال کروں جیسا اللہ تعالیٰ کانوں کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے. بالکل. مجھے آنکھیں دی ہیں, ہم سب کو آنکھیں دی ہیں, اور یہ بصارت ہمارے پاس آئی ہے اللہ کی طرف سے. دنیا کو ہم دیکھتے ہیں, ایک جانور بھی, ایک بکرا, ایک گدھا بھی تو منہ اٹھا کے کائنات کو دیکھتا ہے, لیکن ایک انسان میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, جب وہ دنیا کو دیکھے, جب وہ دنیا کو سنے, جب وہ دنیا کے بارے میں سوچے, تو اس کا انداز جانوروں کے انداز سے مختلف ہو. اس کے لیے یہ بات ہو گئی نا, طریقہ. میں دل کو تابع بنانا چاہتا ہوں, میں آنکھوں کو تابع بنانا چاہتا ہوں, میں کانوں کو تابع بنانا چاہتا ہوں. کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا. انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ آج تو ہم مغرب سے سیکھ رہے ہیں نا, ہمارے یہاں ہے انقلاب اوپر سے آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا جو طریقہ ہے, انقلاب اوپر سے نہیں, انقلاب نیچے سے آتا ہے. اور یہ انقلاب کہاں سے آتا ہے؟ پہلے سے, الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. بالکل, اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عرض کر رہا ہوں, یہ دل پہلے, سب سے پہلے کہ اس دل کو بدلو. جی, ٹھیک ہے, یہ دل بدلتا ہے. دیکھیں, یہ دل بدلتا ہے, طریقہ کار, روڈ میپ. جی, یہ دل بدلتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں کیا کیا؟ ایمان بنایا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 13 برس. اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ایمان کی محنت سے, اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ذہن سازی سے. ذہن سازی سب سے پہلے شخصیت سازی کی بنیاد, قانون سازی سے پہلے, شخصیت سازی سے پہلے, سب سے پہلے ذہن سازی ہو. یہ ذہن جب تک, یہ ذہن کیا ہے؟ ذہن یہ کہ یہ دل متاثر ہو تو صرف اللہ سے ہو. اس دل میں اگر کسی کا ڈر ہو تو وہ صرف اللہ کا ہو. یہ دل اگر کسی کے تابع ہو تو وہ صرف اللہ کے تابع ہو. ٹھیک ہے, یہ دل تابع اللہ کے کیسے ہوگا؟ یہ تابع کیسے ہوگا؟ اللہ کی صفات, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پہ 100% یقین کر کے. میں کسی سے متاثر ہوتا ہوں جب اس کی طاقت کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے, اس کی طاقت میں دیکھ لیتا ہوں, اس کی طاقت کو جب میں دیکھ لیتا ہوں آنکھوں سے, تو کیا ہوتا ہے؟ میرا دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی ذات, آپ کی صفات, ٹھیک ہے, ان کا میں اتنا مذاکرہ کہ اللہ تعالیٰ کی کم سے کم انیق صاحب 4 صفات ہر وقت میرے سامنے مستحضر ہو. 4 صفات. نمبر 1, اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہیں, جیسے آپ موجود ہیں نا, اللہ موجود ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ موجود ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سبحان اللہ. میری شہرک سے بھی زیادہ اللہ میرے قریب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ پہلی صفت ہے, یہ پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اور اگر یہ صفت نہ ہو تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بصیر ہے. میں جو بول رہا ہوں اللہ سن رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اور میرے دل میں جو کچھ ہے اللہ کو علم ہے. تو اللہ کا علیم ہونا, اللہ کا بصیر ہونا, اللہ کا سمیع ہونا, اور اللہ حاضر ناظر, اللہ یہاں موجود ہے میرے ساتھ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جب اللہ کی ان صفات کا میرے یہاں استحضار ہوگا کہ اللہ موجود ہے میرے ساتھ, تو انیق صاحب کیا میں اپنی خلوت میں کبھی کوئی برائی کر سکوں گا؟ کبھی برائی کر سکوں گا؟ ہرگز نہیں کر سکوں. میری جلوت, میری خلوت ایک جیسی ہو جائے گی. میں اللہ کی نافرمانی سے جس طرح دنیا کے سامنے بچتا ہوں, میں اپنی خلوت بھی اپنی جلوت سے بہتر بنا دوں گا. کم سے کم بہتر نہیں تو برابر بنا دوں گا. تو یہ دل کا استحضار, ایمان کا مذاکرہ, اللہ کی صفات کا مذاکرہ, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محسن سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اگر نہ ہوتی, آپ کی محنت نہ ہوتی, تو آج ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا. آج یہی تو ہے دنیا میں انیق صاحب کہ سب کچھ ہے, علم بھی ہے, عقل بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیا حقیقت میں جو خیر ہے,
حقیقت میں جو شر ہے کیا معیارات تبدیل نہیں ہو گئے؟ ہاں علم ہے، عقل ہے، لیکن اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھا سمجھنا، اس کا پیمانہ علم نہیں، اس کا پیمانہ عقل نہیں، اس کا پیمانہ صرف ہدایت ہے، وہی خداوندی ہے۔ خدا کے دین کی رہنمائی میں جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اچھائی تو ایک فطری زندگی کا کیا مطلب؟ حقیقت میں جو کچھ ہے ہم ان کی آگہی کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حقیقت میں اچھا ہے اسے کر رہے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں برا ہے اسے برا سمجھ کے اس سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو وہی سے محروم زندگی ہوتی ہے نا انیق صاحب، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر صرف ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے، دنیا کی واہ واہ دیکھی جاتی ہے، پھر خواہش نفس پھر انسان کا خدا بن جاتا ہے، پھر جو بڑی برائیاں ہوتی ہیں نا وہ انسان کی نظر میں پھر بڑی اچھائیاں بن جاتی ہیں، اور جو بڑی اچھائیاں ہوتی ہیں نا وہ پھر انسان کی نظر میں وہ بڑی برائیاں بن جاتی ہے۔ انسان کی جو نیچر ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پھر حیوان نہیں، حیوان سے بدتر بن جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں کہ میں اپنی نیچر پہ رہوں، میں اپنی فطرت پہ رہوں، میں اپنی فطرت پہ علم کی بنیاد پہ نہیں رہ سکتا، عقل کی بنیاد پہ نہیں رہ سکتا، ورنہ آج مغرب کا حال دیکھ لو۔ کیا مغرب کے بعد عقل کی کمی ہے؟ تجربات کی کمی ہے؟ کیا ان کے پاس نالج کی کمی؟ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج ان کی آئلی زندگی دیکھ لیں، آئلی زندگی دیکھ لیں، ان کے اچھائی اور برائی کے معیارات دیکھ لیں۔ صرف کیا ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر محرومی ہے تو وہ وحی کی محرومی ہے، ہدایت کی محرومی۔ ہدایت اگر ساتھ جب شامل ہوتی ہے تو ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے انسان کو حقیقی جو زندگی کا حقیقی سکون ہے وہ سکون مل جاتا ہے۔ انیق صاحب، جنگل میں اور ایک جنگل اور شہر میں کیا فرق ہے؟ فرق اگر ہے تو وہ قانون کا ہے، وہاں لا قانونیت ہے، یہاں قانون ہے۔ اسی طرح قانون تو ایک محدود اعمال کو کنٹرول کرتا ہے نا، لیکن جو دین ہے نا وہ میری جز زندگی کے پل پل جو میرے ہیں نا، زندگی کے پل پل اور میری زندگی کے ایک ایک شعبے اور ایک ایک عمل کو میرا دین کنٹرول کرتا ہے۔ مجھے باتھ روم میں کیسے ہونا ہے، مجھے بستر پہ کیسے ہونا ہے، میرے خیالات نے کیسے، دل کے خیالات نے کیسے ہونا ہے، میں نے کھانا کیسے، میں نے پینا کیسے، یہ جو مہذب اور شائستہ طریقہ مجھے سکھاتا ہے، یہ میرے ملک کا قانون مجھے نہیں سکھاتا، یہ میری عقل مجھے نہیں سکھاتی، یہ میرا علم مجھے نہیں سکھاتا، یہ مجھے سکھاتا ہے میرا دین۔ کہ کھانا کھاتے وقت مجھے کیسا ہونا چاہیے، باتھ روم میں بیٹھتے وقت مجھے کیسا ہونا چاہیے، جب آپ کے ساتھ میری دوستی ہو تو مجھے کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت ایک محلے دار کے مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں کوئی چیز دیکھوں تو میری دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، سننے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک ایک پل پل کی زندگی۔ یہ کنٹرول اگر وحی کے ذریعے ہوگا نا تو حضرت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیے اور اللہ کے اخلاق میں تخلقوا باخلاق اللہ والا منصب حاصل ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ لہذا وہی کے محتاج تھے، وہی کے محتاج ہیں، وہی کے محتاج رہیں گے۔ وہی کو اگر سائیڈ لائن کر دیا تو یہ عقل کافی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ عقل اور یہ نالج یہ کافی نہیں ہے۔ کافی کیا، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، پھر ہم حیوان نہیں، حیوان سے بدتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی آمین ثم آمین۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو وہ درمیان میں ہم ایک بات کہہ رہے تھے کہ عقل تو عیار ہے، وہ 100 بھینس بدل لیتی ہے۔ ایک مثال اور عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا ایک سوال رہ جائے گا۔ جی حضرت، میرا سوال ابھی ہے، جتنی گفتگو آپ نے فرمائی یہ بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی انسان سازی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، کم از کم یہ 4 صفات تو آدمی ہمیشہ اپنے ساتھ مستحضر رکھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ ذرا ہم نے آسانی سے کہہ دیا مستحضر، ذرا مشکل لفظ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہو جاتی نا، اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بہترین مثال دی کہ 13 برس مکہ مکرمہ کے کیا ہوا، 13 برس میں ہاتھ باندھ کے رہو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایسا نہیں کہ کفار سے جھگڑا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ اور کبار صحابہ کہ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، اتنے کمزور بھی نہیں، لیکن ہاتھ باندھ کے رکھو، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم اپنی اصلاح کرو، انسان سازی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ فرماتے ہیں نا کہ رذائل، وہ رذائل اندر سے نکالے کہ انسان کیا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ جو ابھی تلاوت کی تھی ایک آیت ہم نے کا ٹکڑا آیت کا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہوا نا 13 برس میں۔ آج پورے عالم اسلام میں یعنی قرآن کریم تو تا قیام قیامت رہنمائی کر رہا ہے نا۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ وہی کی اتباع کرے گی عقل، وہ انسان پیدا ہوگا۔ کیا پورے عالم اسلام میں، عالم اسلام تو بالعموم، پہلی محبت تو پاکستان ہے نا ہماری، کیا پاکستان میں ایسی انسان سازی ہو رہی ہے یا قرآن کریم کی ان آیات کو سورہ اعراف 179 پہ آج ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا دل کن کاموں میں صرف ہونا چاہیے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں کن کاموں میں صرف ہونی چاہیے، ورنہ تم جانور ہو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ کوئی مفتی یا ملا نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اس کے لیے کام ہو رہا ہے کچھ ارشاد، وہ خانقاہیں، وہ اللہ والوں کی صحبتیں۔ بالکل صحیح علی صاحب، ہمارے ساتھ ایک قومی المیہ بچپن میں نا، بچپن سے لے کے ابھی تک دین کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے نا، دین کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ بغیر سمجھ کے ہے۔ جب کلمہ سکھایا گیا تو بھی بغیر ترجمے کے سکھایا گیا، جب نماز سکھائی گئی تو وہ بھی بغیر ترجمے کے سکھائی گئی، جب اول سے آخر تک قرآن ختم کیا تو وہ بھی بغیر سمجھ کے ختم کیا۔ آج حال یہ ہے مسلمان کا، دیکھیں سب سے بڑا مصلح وہ ہے نماز، سب سے بڑا مصلح نماز۔ لیکن دیکھیں اب میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یا میں اخبار دیکھ رہا ہوں، ایک اخبار میں انگریزی کا دیکھ رہا ہوں اور مجھے انگریزی سمجھ میں نہیں آتی، تو الفاظ پڑھ لوں گا نا لیکن سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا، دل تو متاثر نہیں ہوگا نا میرا۔ کوئی چیز دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج ہمارے دین کا تعلق صرف اس زبان سے ہے، زبان سے، اس کا تعلق سمجھ سے نہیں ہے۔ جب سمجھ نہیں ہے تو اصل اصلاح کی جگہ کون سی ہے؟ جب دل متاثر ہوگا تو آگے انقلاب آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب کرنے کے کام کیا ہے؟ کیا کریں اس وقت؟ میں عرض کروں، میرے ایک درخواست، یہ جو مساجد ہیں ہماری، میری ایک درخواست، وہ درخواست میری ہے، یہ سب سے، یہ سارے تقریباً سارے والدین سے، مساجد کی کمیٹیوں سے، سب سے میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ دین عربی کے بغیر، ہم کہیں نا دین، نماز اصلاح کا ذریعہ کب بنے گی؟ جب میں نماز کو سمجھوں گا، ٹھیک ہے؟ قرآن میرے لیے، میری زندگی میں قرآن انقلاب کب لائے گا؟ جب میں قرآن کو سمجھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو کم سے کم، اور سب سے آسان ترین زبان اگر کوئی ہے نا مسلمان کے لیے تو وہ اپنی مادری زبان کے بعد عربی زبان ہے، کیونکہ عربی زبان سے جو میرا رشتہ ہے وہ پیدائش سے، پیدا ہونے کے بعد اذان سنی، اقامت سنی عربی میں، اور ہمارے اردو میں خاص طور سے جتنے الفاظ ہیں سارے عربی کے ہیں۔ تو میری حضرت درخواست ہے کہ ہم ایک کام کر لیں، ایک کام، وہ یہ کہ جو میرے سننے والے دوست احباب ہیں ان سے میں ایک درخواست کروں گا کہ کم سے کم ایک چیز اپنے ائمہ حضرات سے سیکھ لیں، وہ یہ کہ اول سے آخر تک نماز جو ہے نا، جو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو نماز ہے پوری، اس کو ترجمے کے ساتھ آپ سیکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں، ہفتے کے اندر انشاءاللہ پوری نماز ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو پھر سمجھ کے کہ اللہ اکبر میں نے کہا تو اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ حضرت یہ دعا ہے، آپ اس دعا کا ایک تقابل کریں۔ عیسائی حضرات بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، یہودی حضرات بھی مانگتے، ہندو حضرات بھی مانگتے، لیکن جو جامع ترین دعا ہے نا سورہ فاتحہ، اس دعا کی طرح کوئی دعا کسی کی ہے ہی نہیں۔
اتنی مؤثر بہترین دعا، اور یہ ہم جو ہے نا طوطے کی طرح رٹ کے پڑھ دیتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ روزانہ میری سب سے بڑی ضرورت جو اللہ سے میں مانگتا ہوں وہ ہدایت کی ضرورت ہے، کہ اللہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ ہدایت ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ ٹھیک، تو یہ اس طرح صورت میں لاتا ہوں میں، اس کے بعد میں جھکتا ہوں اللہ کے سامنے رکوع میں کیا پڑھتا ہوں، پھر میں اٹھتا ہوں، پھر سجدے میں کیا پڑھتا ہوں۔ تو انیق صاحب اگر اول سے آخر تک یہ پوری نماز رہبانیت ہے۔ نماز کیا ہے؟ تارک دنیا کو چھوڑنا ہے آپ نے۔ جب تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا؟ آپ نے اوپر دنیا اور دنیا کے سارے کاموں کو حرام کر دیا، آپ دنیا سے کٹ گئے۔ کب تک کٹے؟ السلام علیکم کہنا۔ لیکن یہ نہیں کہ میں زبان تو اپنا کام کر رہی ہے اور دماغ اپنا کام کر رہا ہے۔ زبان سے تو میں تلاوت کر رہا ہوں اور دل دکان میں ہے، یا ادھر ادھر کی سوچوں میں وہ کر رہا ہوں۔ اس نماز سے میری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا۔ میری زندگی میں انقلاب تب آئے گا جب دل بھی وہی کر رہا ہو جو زبان کر رہی ہے، دل کا اور زبان کا رشتہ ہو۔ اسی لیے نماز کا جو اصل جسے کہتے ہیں نا ارکان ظاہرہ الگ ہیں، ارکان باطنہ الگ ہیں۔ جو ارکان ظاہرہ سے نماز صحیح ہوتی ہے، لیکن نماز قبول کس سے ہوتی ہے؟ ارکان باطنہ سے، اور وہ ارکان باطنہ خشوع خضوع۔ دل کی توجہ کے بغیر اگر نماز ہے تو وہ نماز صحیح تو ہے لیکن وہ نماز قبول نہیں ہے۔ قبول کروانے کے لیے دل کی توجہ، اور دل کی توجہ یہ اسے حاصل ہو سکتی ہے جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ نماز کا ترجمہ آ رہا ہے، دل اور زبان کا تعلق ہے بس۔ یہ میں نے جیسے مثال دی، میں اردو اخبار پڑھ رہا ہوں تو دماغ حاضر ہو جائے، دماغ متوجہ رہتا ہے، لیکن کوئی ایسا اخبار یا کوئی ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں جس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا، دماغ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میرا کیا تعلق ہے، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو زبان اور دل اور دماغ کو میں نمائندگی تب دوں گا جب مجھے نماز کا ترجمہ آتا ہوگا۔ لہذا پہلی فرصت میں انیق صاحب میں یہ درخواست کروں گا، جو بہت آسان کام ہے، آج کا جو میں خلاصہ عرض کروں وہ یہ کہ نماز کا ترجمہ ہم سیکھ لیں، اور انشاءاللہ جب اس تصور اور اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز ایک ایسی نیکی ہے، وہ انقلابی نیکی ہے۔ یہ جہاں ہوتی ہے نا، یہ نیکی جہاں ہوتی ہے وہاں برائی نہیں رہ سکتی۔ آپ ایک نیکی کی پابندی کر لے، اللہ ساری برائیاں اس نیکی کے ذریعے خود ختم کر دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اندر سے رذائل ختم ہوں گے اور اخلاقی کمالات حاصل ہوں گے تب جب نماز کی پابندی ہو اور مسجد میں جا کے ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کے کاموں سے، گمراہی کے کاموں سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے صاحب ظاہر ہے نماز کی جو اہمیت ہے یا قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت، اس سے انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم بات کر رہے تھے، تزکیہ، تلاوت آیات، علم و حکمت وغیرہ، 13 برس، شخصیت سازی، انسان سازی، آدم سازی، تو کچھ صحبتیں، نماز بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سمجھ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین تک، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر اگلی منزل ہے کہ رحمان کیوں رکھا گیا، رحیم کیوں رکھا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر نون جمع کا صیغہ کیوں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ نماز میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہوں، ابھی اس پہ نہیں جا رہے، لیکن ترجمہ تو کم از کم پڑھ لیا جائے، بہترین بات۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت ہے، کونوا مع الصادقین۔ ہم جب اپنے اسلاف پہ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، بیٹھا، اس اللہ والے نے اپنے گھڑے سے پانی پلایا، اور پھر اس نظر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ پھر نماز بھی پڑھنے لگا، پھر وہ قرآن کریم کی اسے سمجھ بھی آ گئی۔ تو وہ اللہ والے اسی شہر میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، اس شہر میں اللہ والے کیسے ہوا کرتے تھے، کیا خانقاہیں ان کی آباد ہوتی تھی، جا کر بیٹھتے تھے، خوشبو لے کر اٹھتے تھے، کہاں گئی وہ خانقاہیں، بڑے شہر ہیں ہمارے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں محض کتابوں میں کیوں ملتی ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ تو ہمارے پاس اس وقت
جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، کم و بیش 2.5 لاکھ مساجد، تو ان مساجد میں کیا مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے کیسے کیسے کام لیے؟ اللہ اکبر، مسجد تربیت گاہ ہے، مسجد تربیت گاہ ہے، اللہ اکبر۔ اصل جو رنگ چڑھتا ہے وہ مسجد ہی سے چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نماز اور تو رنگ گھر میں چڑھتا ہے، نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک والدین اپنے بچے کو بجائے ٹیوٹر رکھنے کے اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ ٹھیک، اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ اسکول اسی لیے بھیجتے ہیں کہ جو کتاب پڑھانی نہیں ہے، ہاں، وہ علم منتقل کرنا ہے۔ علم صرف پڑھانے سے نہیں، اس ماحول میں جا کے تو علم مسجد منتقل ہوتا جو ہے۔ ابھی آپ نے بات فرمائی کہ رنگ چڑھتا ہے، رنگ کس کا چڑھتا ہے؟ رنگ اللہ کا چڑھتا ہے۔ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے پکا رنگ، بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس آیت کے ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کس صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سارہ علیہ السلام، یا حضرت ہاجرہ علیہ السلام، یا حضرت آسیہ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ یہ جناب زومر نور صاحب سکھر۔ زومر نور صاحب سکھر سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مالدار سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی محتاج کو کچھ نہ دے۔ اس مالدار سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی محتاج کو کچھ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔ پروردگار